اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 سبجیکٹ اردو، ٹاپک ہوائی جہاز۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ اوپر کچھ مشکل الفاظ ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ داستان ہوتی ہے کہانی، موجب، غبارہ، گیسولین، کل پرزہ۔ پیارے بچوں، آپ نے ہوائی جہاز اڑتا ہوا دیکھا ہوگا، جس کو ہم جہاز بولتے ہیں۔ اس کی آواز آتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف ہمیں جہاز نظر آتا ہے۔ تو اب ہم اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ جب اڑتا ہے تو یہ کیسا نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی پرندہ، کوا، پرندہ بولتے ہیں جیسے کوا ہوتا ہے جو پروں والی، جیسے چڑیاں وغیرہ جیسے یہ اڑتی ہیں، اسی طرح یہ ہوائی جہاز بھی اڑتا ہے۔ مگر چڑیاں جو اسی طرح اڑتی ہیں، یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں آدمی بھی بیٹھتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ تو یہ ہم سب نے دیکھا ہے، آسمان میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ اس کا جواب دیں گے ہم نے ہوائی جہاز کو دیکھا ہے۔ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے، جو میں نے ابھی بولا۔ یہ ہوا میں جس طرح پرندے اڑتے ہیں، جس طرح کوا، چیل، کبوتر، چڑیا، مینا وغیرہ یہ اڑتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہوائی جہاز بھی اڑتا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ جیسے ہماری بس ہے، گاڑی ہے، تو موٹر سائیکل ہے، یہ وغیرہ ہے، اس سے اس کی جو رفتار ہے یہ تیز ہوتی ہے۔ یہ دھیرے دھیرے چلتی ہیں، لیکن جو ہوائی جہاز ہے اس کی رفتار اس سے تیز ہوتی ہے، یہ تیز چلتا ہے، اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جو لمبے لمبے سفر ہیں یہ جلدی بھی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جلدی اس لیے طے کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ تیز چلتا ہے، اس کی رفتار تیز ہے، اس لیے جلدی، اور آسانی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ بارش ہو گئی، کہیں پہ سلیڈ آ گئی، کہیں پہ پسی آ گئی تو راستہ بند ہو گیا۔ اب ہم اگر بس میں جا رہے ہیں تو ہماری بس رک سکتی ہے، اس کو 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ کہیں پہ دریا آیا، پل سامنے تھا، پل ٹوٹ گیا تو ہمیں 1 دن ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن ہوائی جہاز میں نہ ہمیں سلیڈ کی پریشانی ہے، نہ ہمیں پل ٹوٹنے کی پریشانی ہے۔ اسی طرح ریل گاڑی میں بھی جاتے ہوں، وہاں پہ بھی اگر سامنے کہیں پہ ریل کی جو پٹری ہے وہ اکھڑ جائے تو ہم رک سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہوائی جہاز میں جب ہم جا رہے ہوں گے اس وقت ہم آسانی سے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم آسانی سے اپنا سفر جو ہے یہ طے کیے جاتے ہیں۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ دیکھیے یہ اس نے بول دیا نا، جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جیسے جنگل ہیں، جنگلوں ہوں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، کہیں اس کے اوپر سے یہ اڑ سکتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس سے نہ سڑک چاہیے نہ پل۔ یہ جو میں نے ابھی بولا کہ سڑک پہ خراب ہو جاتی ہے، پھر ہماری گاڑی رک جاتی ہے، اسی طرح اب جو ہوائی جہاز ہے اس کو سڑک کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو پل کی ضرورت ہے، یہ ہوا میں اڑتا ہے، یہ ہوا میں اڑتا ہے، نہ یہ پل کی ضرورت ہے، نہ اس کو سڑک کی ضرورت ہے، نہ اس کو تارکول سڑک پہ ہو، نہ اس کو کھڈوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اس سے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ اس میں ایک لگتی ہے گیسولین، وہ اس کو ضروری قوت فراہم کرتا ہے، جو اس کو طاقت دیتا ہے جس سے یہ اڑتا ہے۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے۔ جو ہوائی جہاز ہے یہ بہت بڑے کام کی چیز ہے۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ جو انسان ہے اس ہوائی جہاز سے طرح طرح کے کام لیتے ہیں۔ ابھی یہ دکھاتا ہے آگے کون کون سے کام۔ جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، جنگ کے دوران میں بھی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جنگ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا پچھلے سال فروری میں ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا، تو پھر کہہ رہے تھے کہ انڈیا والے بول رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرائے، پاکستان والوں نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے۔ تو
یہ اس وقت یہ چرچا چل رہا تھا جب امیر لندن کو پکڑا گیا تھا، تو یہ اس طرح سے ہوائی جہاز کیا ہوتے ہیں، یہ جنگ کے وقت یہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر امن کے وقت میں بھی جیسے کوئی سفر پہ جاتا ہے کہیں باہر، اس کو جلدی ہو وہ جہاز میں جاتا ہے، یا حاجی جو ہے ہمارے حج پہ جاتے ہیں تو وہ اس وقت ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، وہ دوسرے بس میں یا ریل گاڑی میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ اپنے حاجی صاحبان کسی سے پوچھ سکتے ہو، آپ اس سے پوچھنا کہ آپ کس میں گئے تھے، تو ان کا جواب یہی ہوگا حاجی صاحبان کا کہ ہم ہوائی جہاز میں گئے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا، اس سے کس نے ایجاد کیا، اور اس کو ایجاد جو ہے وہ کس نے کیا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے، داستان بولتے ہیں کہانی کو، یہ ایک دلچسپ ہوتی ہے جس کی طرف آدمی بہت مائل ہو، تو یہ دلچسپ داستان ہے۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے دو بھائیوں نے کی۔ فرانس کے رہنے والے دو بھائی تھے، یہ فرانس کے رہنے والے تھے۔ فرانس ایک ملک ہے، جس طرح ہندوستان آپ نے سنا ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اسی طرح فرانس بھی ایک ملک ہے۔ فرانس کے رہنے والے یہ دو بھائی تھے، یہ فرانس میں رہ رہے تھے، انہوں نے ایک غبارہ بنایا۔ غبارہ آپ سمجھتے ہو جس کو اسی پھوک آختے ہیں، نہیں عیدی والے دن پھوکا آن دے جہاں تک جڑے دکان ہے تو اسی پھوکا آن دے، اسی کو غبارہ آختے ہیں۔ تو غبارہ پھوک، ایک غبارہ بنایا، اس میں گرم ہوا بھر دی، اور اس غبارے میں گرم ہوا بھر دی، جیسے ہم بھی اس غبارے میں منہ سے ہوا بھرتے ہیں، اور اس سے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ اب ان دونوں بھائیوں نے اس غبارے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی، کافی کوشش کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا۔ جب بہت ساری کوشش کی تو یہ غبارہ آسمان کی طرف لپکنے ہو گیا، آسمان کی طرف جانے لگا۔ یہ جو غبارہ ہے اس کو اڑایا، یہ آسمان کی طرف جانے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہوئے؟ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے غبارہ جو یہ چھوڑا، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ آسمان کی طرف۔ کل ہم انشاءاللہ ادھر سے آگے پڑھیں۔